بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کا ہمارا عنوان حمد فرسٹ ایئر راولپنڈی بورڈ، چونکہ آپ لوگوں کے بہت اصرار پر جو ہے وہ نظم کی تشریح یہاں پہ پیش کی جا رہی ہے۔ راولپنڈی بورڈ کے طلباء نے اصرار کیا تھا کہ راولپنڈی بورڈ کی تشریح، نظم کی تشریح بھی جو ہے وہ اپلوڈ کی جائے۔ تو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تشریح سے پہلے ہم حمد جس کے شاعر امیر منائی ہیں، تو امیر منائی کا تعارف جو ہے وہ یہاں پہ پہلے پیش کر رہے ہیں۔ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اصل نام امیر احمد اور تخلص امیر کرتے تھے۔ والد مولوی کرم محمد حضرت شیخ شاہ مینا کے سگے بھائی کے اولاد تھے، اسی نسبت سے امیر منائی کہلاتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد اور بعد میں مفتی سعد اللہ اور فرنگی محل کے جید علماء سے حاصل کی۔ ان دنوں لکھنؤ میں شعر و شاعری کا سلسلہ عروج پر تھا۔ اس ماحول میں امیر منائی نے طبعی مناسبت، محنت اور مشق سے اپنا مقام پیدا کیا۔ آپ کی تصانیف میں امیر اللغات 2 جلدیں، ارشاد السلاطین اور ہدایت السلاطین یادگار ہیں۔ ان کے علاوہ اردو دیوان مرات الغیب، اردو نعتیہ دیوان صنم خانہ، عشقیہ دیوان اور مثنویہ نور تجلی، ابر کرم، صبح ازل، شام ابد اور انتخاب یادگار تذکرہ شعرائے رامپور میں ہیں۔ اصل جو آپ نے تعارف لکھنا ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ آپ اپنی تشریح میں شامل کر سکتے ہیں۔ حضرت امیر منائی خوش اوصاف اور صاحب علم و عمل تھے۔ آپ ایک قادر الکلام اور پرگو شاعر تھے۔ انہوں نے حمد و نعت میں منفرد ادبی شان پیدا کی۔ ان کے کلام میں صحت زبان اور فنی پختگی جو ہے وہ بہت نمایاں ہے۔ آپ کے کلام میں زبان و بیان کی لطافتیں، قادر الکلامی، حکمت و فلسفہ، حسین بندش، لطف گویائی نیز ادب و انشاء کی خوبیاں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تصوف و اخلاق کے حوالے سے خیالات کا دریا بہا دیتے ہیں آپ۔ اور ناظرین، اب ہم چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ پہلا شعر ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ حمد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ دوسرا، ثانی، مقابل، جہاں مراد جس جگہ، کون جانے کس کو معلوم ہے۔ اس کا مفہوم ہے، اے اللہ جس جگہ تو ہے وہاں تیرے سوا کوئی نہیں ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ تو کہاں ہے۔ اے اللہ جو مقام تیرا ہے وہ کسی اور کا نہیں، اور جس جگہ تو ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جان سکتا۔ تشریح امیر احمد کی یہ نظم حمد ان کے مجموعہ کلام دیوان امیر منائی سے لی گئی ہے۔ وہ درویش صفت اور منکسر المزاج آدمی تھے۔ آپ ایک مذہبی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ تصوف کی دولت آپ کو ورثے میں ملی تھی۔ شامل نصاب نظم حمد میں ان کے صوفیانہ عقیدے، وحدت الوجود اور اللہ تعالیٰ سے والہانہ محبت کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اپنی اس نظم میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت، بزرگی، جاہ و جلال و جمال اور شان کبریائی کو محبت بھرے انداز میں بیان کیا ہے۔ تشریح طلب شعر میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کو انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ اس شعر میں آپ نے 2 نکات بیان کیے ہیں۔ اول، اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو واحد و یکتا اور بے مثل ہے، کوئی تجھ سا نہ ہوگا، نہ تھا اور نہ ہو سکتا ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں۔ دراصل یہ وہی مضمون ہے جو کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں بیان کیا گیا، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح اس شعر کو سورہ اخلاص کی تشریح بھی کہا جا سکتا ہے، جس میں خدا کی وحدانیت کی بار بار تکرار کی گئی ہے۔ وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی برابری کرنے والے کوئی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیس کمثلہ شیء، یعنی کوئی چیز اس کی مثل نہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے، کوئی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی برابری نہیں کر سکتی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی یکتائی کی گواہی دے رہا ہے۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ شعر کے دوسرے مصرعے میں یہ نکتہ بیان کیا گیا ہے کہ اے اللہ تیری ذات ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ تیرا نور ہے، مکان و لا مکان میں بھی تیری ذات موجود ہے۔ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، لیکن پھر بھی کوئی اس راز سے پردہ نہیں اٹھا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔
کیونکہ خدا کی ذات تک رسائی اور اس کے مقام کا علم انسانی پہنچ سے دور ہے۔ بقول خواجہ میر درد، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ امیر منائی دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود عقل انسانی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ کی ذات تصور کی رسائی سے بالا تر ہے۔ اکبر الآبادی نے اس نقطے کو یوں بیان کیا ہے: عقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، عقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ مختصر یہ کہ شاعر نے کلمات استفہام کے ذریعے توحید باری تعالیٰ کے تصور کو نہایت خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے: لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، سو نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ لاکھ پردوں یعنی بے شمار پردے، سو نشانوں سینکڑوں نشانیوں میں، بے پردہ بغیر پردے کے، ظاہر بے نشان جس کا کوئی نشان نہ ہو۔ اب اس کا مفہوم ہے، اور ناظرین یہ الفاظ معنی تھے اور مفہوم لکھنا لازمی ہے۔ اے اللہ، تیری ذات لاکھ پردوں میں چھپی ہوئی ہے، پھر بھی تیری ذات کے جلوے ہر جگہ ہیں، تیرے ہونے کی سینکڑوں نشانیاں ہونے کے باوجود تو بے نشاں ہے۔ اب ہم آگے اسی شعر نمبر 2 کی جو ہے وہ تشریح کریں گے۔ اس شعر میں امیر منائی نے اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ موجود ہونے کی صفت بیان کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم اپنے رب کو اس کائنات میں موجود نشانیوں سے پہچانتے ہیں، لیکن خود اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے، یعنی ہر ایک ذرے میں اللہ تعالیٰ کی جھلک موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود کو جو ہے وہ ہم کہیں پہ بھی پا نہیں سکے، آج تک راز حقیقت راز ہے۔ اسی طرح ایک اور شاعر کا کلام ہے کہ جلووں ہی کی کثرت ہے جو پردے میں چھپا ہے، جلووں ہی کی کثرت ہے جو پردے میں چھپا ہے، یوں پردہ نشیں ہو کے بھی تو جلوہ نما ہے۔ یعنی یہ جلووں کی کثرت ہے، بے پناہ جلوے ہیں کہ وہ خود پردے میں ہے، اس کے جلوے نمایاں ہیں۔ یوں پردہ نشیں ہو کے بھی تو جلوہ نما ہے، یعنی پردے میں رہ کر بھی اس کے جلوے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پوری کائنات میں جلوہ گر ہے، لیکن انسان کی ظاہری آنکھ اللہ کے حقیقی مشاہدے سے قاصر ہے، یعنی وہ اسے نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے باوجود اس کی ہستی کا احساس ہمیں اس دنیا میں اس کی بے شمار نشانیوں سے مل جاتا ہے۔ ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے بے شمار مظاہر ہمیں اس کے وجود کا احساس دلاتے ہیں۔ عربی مقولہ ہے: جس چیز کو میں نے دیکھا اس میں خدا نظر آیا۔ اگرچہ اللہ کی ذات کی بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس لیے اقبال نے کیا خوب کہا: ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ اور ایک اور جگہ پہ بیان ہے: ہزاروں زینتوں سے ہو گئی آراستہ محفل، پتہ ملتا نہیں لیکن کسی کو میر محفل کا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے خدا، اگرچہ تو بہت سے پردوں میں چھپا ہے، لیکن اس کے باوجود تیری ذات عیاں ہے۔ کائنات اور اس کے تمام مظاہر کا پردہ ہوتے ہوئے بھی تیرا وجود ظاہر اور عیاں ہے، اور تیری ذات کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں۔ میر درد کہتے ہیں: ہے جلوہ گاہ تیرا کیا غیب کیا شہادت، ہے جلوہ گاہ تیرا کیا غیب کیا شہادت، یہاں بھی شہود تیرا وہاں بھی شہود تیرا۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار اپنی ذات کے اعتبار سے مخفی ہے، اس کی ذات چھپی ہوئی ہے، لیکن اپنی صفات کے اعتبار سے وہ ظاہر ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ امیر منائی کا یہ شعر سادگی کا بڑا عمدہ نمونہ ہے۔ شاعر نے کمال فن سے اللہ کے جلووں کے ذکر کا مضمون بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔
تو ناظرین، یہ تھی ہمارے پہلے 2 اشعار کی نظم کے پہلے 2 اشعار کی تشریح۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کمنٹ ضرور کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔